بروبر ہو کرم کی نظر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیری چوکھٹ کہاں یہ جبیں تیری چوکھٹ کہاں یہ جبیں تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے باڑ بٹتا سلطان کونین کا باڑ بٹتا سلطان کونین کا صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا حاضری ہو گئی یہ بے انعام ہے حاضری ہو گئی یہ بے انعام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے کہہ دو سبحان اللہ میں ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 یا 9:15 کے آس پاس یہ جلسے کو ختم کرنا ہے تو اسی کے مطابق میں تاخیر کیے بنا ہمارے آج کے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا محمد جعفر خان صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر.
میں حضرت العلامہ مولانا صدر محفل سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد جعفر خان صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کی فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، مرنے کے بعد سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر 40 قدم جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں، عورتیں آہستہ سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ماشاءاللہ، اور بلند آواز سے پیچھے والے بھی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدر جلسہ اور خصوصاً ہمارے ہر دل عزیز خطیب اہل سنت حضرت العلامہ مولانا سید شاہ احمد پیر خطیب جامعہ مسجد رائچور، اور ان کے علاوہ دیگر سادات اکرام، مشائخ نظام، حاضرین سنی اجتماع، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ آج ایک مقدس ہستی کے صندل کے موقع پر انہوں نے ہمیں پہلی بار اس گاؤں میں مدعو کیا ہے۔ سید شاہ احمد پیر صاحب قبلہ نے پہلی بار ہمیں یہاں بلائے اور آج پہلی بار آپ کے سامنے خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، تو ہم آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بالکل جو ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی ٹائم کے حد تک یا اس کے اندر بھی انشاءاللہ تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سامنے والوں سے میری گزارش ہے، جب بھی کوئی بات اچھی لگی تو آپ محبت سے کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ بولے، کیا بولیں گے؟ اور زور سے بولو،
ماشاءاللہ یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے اس وقت آپ کو اور ہم کو سڑکوں پر نہیں بٹھایا، آٹو میں نہیں بٹھایا، ہاسپٹل کے بیڈ پہ نہیں سلایا، بلکہ ایک اللہ کے نیک بندے کے صندل کے موقع پر ہم یہاں ان کے اور ان کے دادا کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ہم ان کے دادا کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اولیاء اکرام کا مرتبہ کیا ہے، یہاں آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، تاکہ یہاں آنے والا، یہاں بسنے والا صرف نمازی نہ بنے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ امام حسین سے محبت کرنے والا بھی بنے، اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی بنے، اولیاء اکرام سے محبت کرنے والا بھی بنے۔ اس لیے ہم تم کو یہاں جمع کرے ہیں۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، پہلی بار میں نے آپ کے سامنے درود شریف پڑھایا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اب تک تو ہم نے ایسا درود شریف نہیں پڑھا، مگر پہلی بار ہمیں درود پڑھایا گیا ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھ کر میں باقی کے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس کے بعد آپ اپنی سوچ کو بدل دیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ تابعی ہیں، مولا علی شیر خدا سے آپ کو خلافت ہے، آپ ام سلمہ کا دودھ پیے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غوث اعظم سے بھی بڑے بزرگ ہیں، غریب نواز سے بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، بندہ نواز سے بھی بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ہر ولی جو ہندوستان میں موجود ہے ان سب سے بڑے بزرگ خواجہ حسن بصری ہیں۔ ان کے دربار میں، ان کی خانخواہ میں ایک عورت آئی، عرض کرنے لگی حضرت میری بیٹی مر کر کئی دن ہو گئے، پتہ نہیں وہ قبر میں کس حال میں ہوگی، میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، میری بچی قبر میں کس حالت میں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے آنے والی عورت کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اے آنے والی سن، آج رات نماز عشاء پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھنا اور نفل نماز کے بعد رات میں یہ وظیفہ پڑھ کے سو جانا، انشاءاللہ میرا اللہ تجھے تیری بیٹی کو خواب میں دکھا دے گا۔ اب وہ خاتون وہاں سے چلی، وہ عورت ان کی خانقاہ سے نکلی، عشاء کی نماز کا انتظار کرتی رہی۔ نماز عشاء کے بعد حضرت کے کہنے کے مطابق اس نے 4 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہے۔ آنکھ لگنا تھا، ماں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا۔ ماں نے کیا دیکھا؟ بیٹی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، بیٹی کے بدن پر آگ کا لباس ہے، بیٹی کے ہاتھ اور پیر میں آگ کی زنجیریں ڈالی گئی ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو جلتے ہوئے آگ میں دیکھا تو ماں بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے، میری بچی جہنم میں جل رہی ہے، میری بچی کو آگ جلایا جا رہا ہے، آگ کی زنجیریں پہنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر! میری بہنوں تم بھی ذرا دل کے کان کھول کر سن لینا، حضرت خواجہ حسن بصری کے کہنے کے مطابق کیا پڑھ کر سونا ہی تھا، جب بچی کو خواب میں دیکھا، جلتے ہوئے دیکھا، حیران ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلنے کے بعد جیسے آنکھ کھلی اور فوراً حسن بصری کے دربار میں آئی، عرض کرنے لگی میں نے اپنی بچی کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، میری بچی پر عذاب ہو رہا ہے، آگ کا لباس پہنایا گیا، آگ کی زنجیریں ڈالی گئی ہے۔ اللہ اکبر! خواجہ حسن بصری نے کہا جا تیری بیٹی کے نام پہ صدقہ و خیرات کر دینا۔ جب وہ وہاں سے لوٹی، حضرت خواجہ حسن بصری اپنی خانقاہ میں ٹہلتے ٹہلتے ایک ستون کو، ایک پلر کو ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کی آنکھ لگی تو آپ نے کیا دیکھا؟ جس بچی کو ابھی ابھی اس کی ماں نے جہنم کا تذکرہ کر کے گئی تھی، آپ نے کیا دیکھا؟ وہی لڑکی جنت کے تخت پہ ہے، جنتی لباس پہنی ہوئی ہے، جنتی تاج ہے۔ اس نے حسن بصری کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ اے حسن بصری کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میری ماں تمہارے پاس فریاد لے کر آئی تھی، میں اسی کی بیٹی ہوں۔ ارے تیری ماں نے تو کہا تو دوزخ میں جل رہی ہے، تیرے بدن پر آگ کا لباس ہے، تیرے ہاتھ اور پیر میں آگ کی زنجیریں ہیں، مگر تو جنت میں کیسے؟ تیرے پر جنتی لباس کیسا؟ یہ جنتی تخت کیسا؟ اس لڑکی نے کیا کہا؟ میری بہنوں تم بھی سننا، میرے بھائی تم بھی سننا۔ وہ لڑکی کہتی ہے میری ماں نے جو کہا ہے وہ بھی سچ ہے، اور جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی سچ ہے۔ دراصل بات یہ ہے جس قبرستان میں مجھے دفن کر دیا گیا
ہے اس قبرستان کے بازو میں سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، وہ نبی پر درود پڑھتا ہوا گیا، اللہ اس کے درود کے صدقے میں 500 خبروں سے عذاب اٹھا کر جنت عطا فرما دیا ہے۔ 500 خبروں سے عذاب اٹھا کر جنت عطا کر دیا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اپنے گھروں کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میری بہن موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے مت بیٹھنا، موبائل میں ٹائم پاس مت کرنا، موبائل کے اندر ننگے ناچ گانے مت دیکھنا۔ جب کبھی بھی آپ کو بھی ٹائم مل جائے تو درود پڑھتے ہوئے بیٹھنا۔ انشاءاللہ جس طرح درود پڑھنے والا کوئی اور ہے تو بخشش کسی اور کی ہو رہی ہے، اور جو خود درود پڑھنے والا مر جائے گا یقیناً اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور محبت سے بولو، پیچھے والے بھی بولو سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ بولے اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اور زور سے بولو۔ آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، نیاز شریف کا بھی انتظام ہے، اب تو روحانی غذا مل رہی ہے، ابھی 10-20 منٹ کے اندر جسمانی غذا کے لیے دستر بھی لگایا جائے گا۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، جب کھانے کے لیے جیسا ہم پینٹ اور ناڑا ڈھلا کر کے بیٹھتے ہیں ویسے ہی تقریر سننے کے لیے ایڑی چوٹی کے ساتھ آ کر بیٹھنا چاہیے۔ کھانا تو ختم ہو جائے گا، بیان سننا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد یہی تقریر آج جو سید احمد میر صاحب نے یہاں جو جلسہ منعقد کیا ہے، یہی جلسہ ہماری قبر میں نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہماری قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج ہر گھر میں مسلمان یہ شکایت کر رہا ہے مولانا گھر میں برکت نہیں، مولانا ہمارے بچے فرما بردار نہیں، مولانا ہمارے کھیت میں برکت نہیں، مولانا ہمارے ہوٹل میں برکت نہیں، مولانا ہمارے دکان میں برکت نہیں، صاحب ہم کیا کریں؟ آؤ سرکار مدینہ کی دیوانیوں، آج تم سوچ رہی ہو ہمیں اچھے رشتے نہیں آتے، رشتے آتے تو پھر دوبارہ جواب نہیں ملتا، یہ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اچھے رشتے چاہتے ہو، اچھی برکت چاہتے ہو، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے رہو۔ آؤ آج سے ارادہ کرو، اگر گھروں میں برکت کے دروازے کھولنا چاہتے ہو تو ناچ گانے بند کر دو، شراب پینا بند کر دو، جھوٹ بولنا بند کر دو، اپنے گھر میں درود کی محفل سجاؤ، جس کے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت اور آل رسول پر درود پڑھا جاتا ہے مدینے سے کھڑکیاں کھل جاتی ہے، رحمت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت اس گھر میں چھما چھم برستی ہے جس گھر میں مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے، جس گھر میں نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے اہل بیت کی عظمت اور اولیاء اکرام کی شان میں بولا جائے، ایک بات اہل بیت کے سلسلے میں، ایک دو بات اولیاء اکرام کی عظمت کے سلسلے میں بات عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ آپ درمیان میں جب بھی کوئی بات اچھی لگے خاموش بیٹھ کر سننا نہیں ہے، آپ کو کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ۔ بولو زور سے سبحان اللہ، اور زور سے بولو ماشاءاللہ۔ دیکھیے حضرت پہلی بار سن رہے تقریر، میری تقریر سنے ہوں گے کسی کی تو بھی، مگر میری تقریر آپ پہلی بار سن رہے ہیں، یہ کیا بات؟ سبحان اللہ بولو، سنیے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ جب تم زمین پر، یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ نرگند، اس گاؤں میں اس جگہ بیٹھ کر تم اللہ کی پاکی بیان کرے نا، عرش پہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ اور محبت سے بولو، اب دکھ رہا نہیں مگر جب دیکھنا ہے تو آنکھ بند ہوتی نا، روح نکلنے کے بعد تب پتا چلے گا سبحان اللہ کی طاقت کیا ہے، الحمدللہ کی طاقت کیا ہے، درود شریف پڑھنے کی طاقت کیا ہے۔ اب پتا نہیں چلتا، شیطان سبحان اللہ بولنے نہیں دیتا، جھوٹ بولنے کے لیے منہ کھلواتا، چغلی کرنے کے لیے منہ کھلواتا، ایک دوسرے کو جھگڑے لگانے کے لیے منہ کھلواتا، شیطان غلط کاموں کے لیے منہ کھلواتا، سبحان اللہ کے لیے منہ نہیں کھلواتا۔ اگر سبحان اللہ کے لیے منہ کھولو، اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ اگر سبحان اللہ کو سمجھ جائیں، اگر اس عمل اور اس وظیفے کی طاقت کو اگر جان لیں تو آپ ایسے سیدوں
رسول کی صحبت میں بیٹھو، سبحان اللہ پڑھنے کے فائدے بتائیں گے۔ لوگ صبح سے لے کر کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، تھکنے کے بعد کوئی شیلی پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، یہ سمجھ کر پیتا ہے میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ پینے سے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، سٹا کھیلنے سے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی۔ اگر تھکاوٹ دور چاہتے ہو تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، رات میں سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر 30 پر 3 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ موت نور سلس اود بیکو آملے سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ الحمدللہ 30 پر 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 30 پر 4 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لو، پورے باڈی کے اندر جہاں جہاں درد ہے، پین کلر ہے، ہڈیوں میں، کمر میں، گھٹنوں میں، سارا درد اللہ ان 3 ناموں کی برکت سے دور فرما دیتا ہے، دور فرما دیتا ہے۔ اب تو بولو ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ قرآن مقدس کے 25ویں پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب تم کہہ دیجئے ان لوگوں سے دین کے بدلے میں جو آپ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کے بدلے میں وہ کچھ دینا چاہتے ہیں، یعنی صحابہ کچھ دینا چاہ رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں، ان سے کہنا نبی لینے نہیں آیا، نبی دینے کے لیے آتا ہے، مجھے کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ نبی کے صدقے میں دین ملا، نبی آئے تو اسلام ملا، نبی آئے تو ماں باپ کا احترام کیا ہے پتا چلا، بیوی کا حق کیا ہے پتا چلا۔ اس طرح صحابہ نے سوچا چلو نبی کو ہم کچھ لے جا کر دیں گے، سونا چاندی جما لیے، درہم دینار جما لیے، جانے لگے تو اللہ نے جبریل کے ذریعے یہ پیغام بھیجا حبیب لینے نہیں آیا، دینے کے لیے آیا ہے، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی سے اللہ کہلواتا ہے اے محبوب تم کہہ دیجئے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو، میرے خرابات دار سے محبت کرو۔ جب میرے نبی نے کہا میرے گھر والوں سے محبت کرو تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے گھر والے کون ہیں، آپ کے خرابات دار کون ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ محمد سے محبت کر رہا ہے، اور جو نبی سے محبت کیا گویا وہ خدا سے محبت کر رہا ہے، وہ خدا سے محبت کر رہا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم کسی دارالعلوم کے مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا اعلان ہو رہا ہے ایک زمین پر ایسا گھرانہ ہے اس گھرانے سے محبت کرنے کا حکم دنیا کے کوئی دارالعلوم کا فتویٰ نہیں ہے۔ آسمان سے جبریل اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر بتا دیا جاتا ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہو، جہاں روزہ رکھ رہے ہو، جہاں حج کر رہے ہو، جہاں زکات دے رہے ہو، جہاں ذکر و اذکار کر رہے ہو، وہیں پر یاد رکھنا اہل بیت سے محبت بھی کرنا۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے نماز بھی روک دی جائے گی، روزے بھی روک دیے جائیں گے، عبادت بھی روک دی جائے گی۔ اس لیے اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میرے نبی نے کہا میرے قربات دار وہ ہیں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہ میری اولاد ہے، جو ان سے محبت کیا وہ گویا مجھ سے محبت کیا، اور جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن ہو کر مرا، بولو سبحان اللہ۔ اور جو میرے اہل بیت سے دشمنی کی اور بغض رکھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو گویا کہ وہ کافر ہو کر مر گیا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ سیدوں کی تعظیم کرنے کا حکم اللہ بھی دے رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں، اور جن لوگوں نے سیدوں کا احترام کیا، جن لوگوں نے اہل بیت کی عزت کی ہے، اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے ہیں، ان کے مرتبے بلند کر دیے ہیں۔ سیدوں کی دعائیں لے لو، اگر یہ سید دعا بھی نہ دیں تو ان کے دادا جان کی دعائیں تو ہمارے پیچھے کام کر رہی ہے، ہمارے آقا دعائیں دے رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے اللہ اکبر، شیخ زین الدین عبد الرحمن
البغدادی قلائی فرماتے ہیں میں نے دیکھا امیر تیمور نے وہ شخص ایسا تھا کہ اس کا جب نزا کا عالم طاری ہو گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگا، کالا ہونے لگا، اچانک کالا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کا چہرہ پہلے جیسی حالت میں ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو خواب میں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بتا سکرات کے وقت نزا کے عالم میں تیرا چہرہ کالا کیوں ہوا؟ تو کہا کہنے لگا بعد میں تیرا چہرہ نورانی کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کیا کہا تم بھی ذرا غور سے سنے۔ اس نے کہا میں گناہگار ضرور تھا، میں خطا کار ضرور تھا، مگر مرتے وقت میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ کالا ہوا، مگر میرے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، تو جیسے ہی میرا چہرہ سیاہ ہوا میں مدینے کی طرف رخ کیا تو میرے نبی تشریف لائے، کہا فرشتوں اس کو یہاں تکلیف مت دینا، یہ میری اولاد سے محبت کرنے والا ہے، میری آل سے محبت کرنے والا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا ذلت کی موت نہیں مرتا، اللہ اسے عزت کی موت عطا کر دیتا ہے، شان کی موت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حج تو کیے تھے، ایک نفل حج کرنے کے ارادے سے شہر بغداد کے اندر ایک قافلہ آیا تھا جو حج کو جانے والا تھا، تو آپ کو بھی آپ کے دل میں بھی خواہش ہوئی اب میں پھر حج کرنے کے لیے جاؤں۔ 500 درم لے کر بازار میں ضرورتی اشیاء خریدنے کے لیے آئے، لینے کے لیے آئے، تو وہاں آپ نے ایک خاتون کو پایا، ایک خاتون آئی پردے میں تھی، اس نے کہا اے اللہ کے نیک بندے میں سید زادی ہوں، میرے 4-5 بیٹیاں ہیں، 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، میرے بچوں کے بدن پہ کپڑے تک نہیں ہے، آپ میری مدد کر دیجئے، ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگا، میں سید زادی ہونے کی وجہ سے ہر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ میرے سوال کو پورا کر دیں۔ جیسے اس خاتون نے کہا میں آل رسول ہوں، میں سید زادی ہوں، میری بچیاں بھوک سے بلک رہی ہے، 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ عبداللہ بن مبارک نے طے کر لیا حج کو جانے کا پروگرام کینسل کرتے ہیں، ساری رقم اٹھا کر اس خاتون کے دامن میں ڈالتے ہیں، فرماتے جا تو بھی خوش ہو اور تیرے بچے بھی خوش رہ جائیں۔ وہاں سے وہ سید زادی خوشی خوشی دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتی ہے۔ ایام حج مکمل ہو گئے، لوگ حج کر کے واپس جب بغداد آئے تو عبداللہ بن مبارک نے اپنے ساتھیوں کو حج کو جا کر آنے والوں کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے، تو ہر ملنے والا کہتا عبداللہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہارے حج کو قبول فرمائے، میں نے آپ کو کعبے میں دیکھا، میں نے آپ کو مینا میں دیکھا، میں نے آپ کو عرفات میں دیکھا، سب مبارکبادیاں دے رہے ہیں، حالانکہ یہ مکہ گئے نہیں، حالانکہ یہ حج کو گئے نہیں، ایک اہل بیت ایک سید زادی کی مدد کرے ہیں، مگر آپ حیران ہو گئے میں تو حج کو گیا نہیں مگر لوگ میری مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ فوراً اسی خیال میں گھر پہنچے، آنکھ لگی سو گئے، خواب میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، عبداللہ تو سوچ رہا ہے کہ لوگ تجھے مبارکباد کیوں دے رہے ہیں، جانتا ہے تو نے میری بیٹی کی مدد کی ہے، اللہ نے ہو بہو تیری شکل کے فرشتے کو حج کرنے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ سن لے ہم کسی کا احسان دنیا میں نہیں رکھتے اور دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، آج کے بعد تو حج کر یا نہ کر، ہر سال تیری شکل کا فرشتہ آئے گا، وہ حج کرے گا اور اس کا ثواب اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ سیدوں کی مدد کرنے کا صلہ دیکھو، سیدوں کی تعظیم کرنے کا صلہ دیکھو، اہل بیت سے محبت کرنے کا صلہ دیکھو۔ لہٰذا سرکار مدینہ کے دیوانوں، اہل بیت کی محبت جنت کی ضمانت ہے، اہل بیت کی محبت جنت کی گارنٹی ہے۔ اس لیے ایک بات یاد آ گئی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے والا اگرچہ بیمان ہے، اللہ اسے محبت اہل بیت کے صدقے میں ایمان عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ سمرقند کی سرزمین کا ملتا ہے۔ ایک خاتون تھی، سید زادی تھی، بڑی پریشان حال میں آئی تھی، اس گاؤں کے لیے وہ نوی تھی، مگر ان کے بچے بھی بھوک سے بلک رہے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو مسجد میں کھڑا کر کے بازار میں آئی تھی، شاید کوئی میری مدد کر سکے۔ ایک جگہ اس نے ہجوم کو دیکھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے، کسی سے پوچھا یہاں لوگ کیوں جمع ہوئے؟ کہا کہ یہاں اس گاؤں کا امیر پیسے والا
آدمی ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے. اچھا یہ بات ہے, میں بھی جا کر لائن میں کھڑی ہو جاتی ہوں. جب ان کا نمبر آیا, کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے پوچھا, مسلمان نے پوچھا تو کون ہے؟ اس خاتون نے کہا میں سید زادی ہوں, مگر میں بہت پریشان ہوں, میرے بچے مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں, ہم 3-4 دن سے کچھ نہیں کھائے, آپ ہماری مدد کرو. اس پیسے والے مسلمان نے کیا کہا؟ تو سید ہے, تیرے پاس دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے؟ تو سید ہے, تیرے پاس ثبوت کیا ہے سید ہونے کی؟ اب وہ جواب نہ دے سکی, وہاں سے مایوس ہو کر لوٹی. اس نے کچھ نہیں دیا. جانے لگی تو ایک کٹے پر, ایک چبوترے پر لوگوں کا ہجوم تھا. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی ہے, یہاں لوگوں کی ضرورتوں کو وہ پوری کر دیتا ہے. تو یہ سید زادی بھی وہاں پہنچی. اس مجوسی سے, ایک کافر سے کہتی ہے میں سید زادی ہوں, آل رسول ہوں, اہل بیت سے ہوں. اتنا سننے کے بعد کہا کہ میرے بچے بھی بھوکے ہیں, مسجد میں کھڑے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ ہماری مدد فرمائیں. اتنا سننے کے بعد وہ مجوسی نے اپنی بیوی کو آواز دیا, ان کے ساتھ جا کر ان کے بچوں کو مسجد سے لاؤ اور اپنے گھر میں ایک علیحدہ کمرہ دے دینا, اور ان کو غسول کرنے کے لیے پانی بھی دے دینا, اور ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست بھی کر دینا. وہ آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی گھر لے گیا اور ان کا سارا بندوبست کر دیا, انتظامات کر دیے, کھانا کھلایا, اور یہ سو گئے, وہ بھی سو گئے, اور وہ جو مسلمان سید ہونے کی دلیل مانگا تھا وہ بھی سو گیا. تو اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ قیامت کا میدان بپا ہے, اور میدان محشر میں ہمارے نبی تشریف لا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ مسلمان سامنے گیا, سرکار نے چہرہ پھیرا, پھر ادھر آیا, حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں, 3 مرتبہ چہرہ پھیرے. وہ مسلمان کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں, مسلمان ہوں, کیا آپ مجھ سے اعراض کر رہے ہیں؟ آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میرے نبی نے کہا تو مسلمان ہے تو تیرے پاس دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کل میری بچی آئی تھی تیرے پاس کچھ مدد طلب کرنے کے لیے, تو نے اسے سید ہونے کی دلیل مانگی تھی. یہ دیکھ جنت میں محل ہے, یہ محل اس کا ہے جس نے میری بیٹی کی مدد فرمائی ہے. اللہ اکبر. آنکھ کھلی, ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سن رہے نا, میری آواز آ رہی نا آپ تک؟ کوئی بات نہیں, آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے. آنکھ کھلی, جیسے آنکھ کھلا تھا, اللہ اکبر, جیسے اس کی آنکھ کھلی اس نے سید زادی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا, ادھر ادھر تلاش کرنے گیا. پتا چلا کہ وہ مجوسی کے گھر میں ہے, وہ آتش پرست کے گھر میں ہے. اس نے دروازے کو دستک دیا, اس نے مجوسی سے کہا تمہیں کتنا پیسہ چاہیے لے لو, وہ سید زادی کو میرے حوالے کر دو. اس نے کہا جو پیغمبر تیرے خواب میں آئے تھے وہی نبی میرے بھی خواب میں آ گئے, اور انہوں نے مجھے جنت میں محل بھی دکھا دیا, اور ہم اس سید زادی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. ایک سید کی تعظیم کرنے سے, ان کا احترام کرنے سے, ان کی مدد کرنے سے اللہ نے ایک جہنمی کو جنتی بنا دیا. اب پتہ یہ چلا مسلمانوں, بغیر اہل بیت کی محبت سے کوئی چارہ نہیں ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو آؤ اہل بیت سے محبت کرو, اولیاء اکرام سے محبت کرو. اس لیے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ کوئی نماز نہیں چھوڑتا, وہ کوئی عبادت نہیں چھوڑتا, وہ کوئی ریاضت نہیں چھوڑتا. اہل بیت کی محبت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ امام حسین نے سر کو کٹایا کس لیے؟ یزید بے نمازی تھا, یزید فاسق تھا, یزید فاجر تھا, یزید شرابی تھا, یزید زانی تھا, ساری برائیاں اس کے اندر تھی. امام حسین اسی لیے کہتے ہیں کہ میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. ایک بے نمازی کو مسلمانوں کا امیر نہیں بنایا جا سکتا, شرابی کو مسلمانوں کا امیر نہیں بنایا جا سکتا. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا امام حسین بے نمازی کو پسند نہیں کرتے, امام حسین ماں باپ کے نافرمان کو پسند نہیں کرتے, امام حسین شراب پینے والے کو پسند نہیں کرتے. اگر حسین کی سچی محبت ہے تو آؤ مسلمانوں آج سے طے کرو ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے اور نماز کی پابندی بھی کریں گے. اذان ہو رہی ہے, تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے. دلو آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے نا آپ تک؟ آواز سنے آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو وہی حضرت بول رہے خریب بلا لیں گے, کیا بول رہے, اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. خریب آنا چاہ رہے ہیں تو خریب آئیے. اور
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज़ पढ़ने वाले को बहुत पसंद करते हैं। आओ सरकार मदीना की दीवानियों, तुम भी अपने घरों में जब भी कोई काम काज से फारिग हो जाए तो जैसे नमाज का वक्त मिलता है नमाज अदा करें। माँ को देखकर बेटा सीखता है, दादी को देखकर पोतरा सीखता है। आज हमें अपने घर के माहौल को बदल देना है। इसीलिए सरकार मदीना के दीवानों, अगर अपने माहौल को बदलना चाहते हो तो अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में बसा लो, और ये मोहब्बत के अंदर 2-4 चांद लगाना चाहते हो तो आओ किसी कामिल पीर के हाथ में हाथ दे दो। आप सैयद घराने में बैत करेंगे, इसका एक फायदा हमारा ये भी होगा, मुरीद बनने के जो फायदे हैं, आप मुरीद नहीं बनने से पहले जो भी जिक्र अस्कार करते हैं ये करना और है, मगर मुरीद बनने के बाद जो पीर के दामन में चला जाता है, यकीन जानिए उन्होंने जो जिक्र अस्कार देते हैं उसी जिक्र अस्कार से नफ्स अम्मारा खत्म होता है, नफ्स लव्वामा खत्म होता है, नफ्स मुलहिमा खत्म होता है, मुतमइन्ना में जाते हैं। फिर रहमानिया की मंजिल तय हो गई तो फिर याद रखना मरकर भी मरते नहीं, खबर में जिंदा रहते हैं। और मोहब्बत से बोलो, मरकर भी मरते नहीं है। जहां नमाज पढ़ने के लिए तस्किया किया गया है वहीं पर हमारी रूह का तस्किया करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर की सारी अनानियत को ख़त्म करने के लिए एक अच्छे सैयदजादे के हाथ में अगर हम हाथ दे देंगे तो याद रखना ये हाथ उनका नहीं, उनके हाथ में गौसे आज़म का हाथ नज़र आता है। ये उनका नहीं, गौसे पाक का हाथ नजर आता है। और जिसका कनेक्शन गौसे आजम से हो जाए, फिर याद रखना गौसे पाक ने ऐलान कर दिया, जो भी मेरे खानदान में बैत कर लेता है वो ऐसे ही नहीं मरेगा, अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देता है, बगैर तौबा किए के नहीं मरता है। ऐ गौसे आज़म के चाहने वालों, आज हमें ज़रूरत है हमारे ईमान को बचाने के लिए, अपना तज़किया करने के लिए एक अच्छे की तलाश करो। ये अच्छे के हाथ में हाथ देने के बाद फ़ायदा क्या होता है जानते हैं? आज हम अगर कामिल पीर के हाथ में हाथ देंगे तो हमारा ईमान कोई लूट नहीं सकता, हमारा ईमान कोई छीन नहीं सकता। अपने ईमान को बचाने के लिए सैयदों की सोबत इख्तियार करो, अहले बैत की करीब जाओ, अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। सरकार मदीना के दीवानों, मैं आपके सामने एक वाक़या रखकर अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। ज़रा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आवाज़ नहीं आ रही, इतना ज़ोर से पढ़ो कि करंट आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपके सामने जल्दी जल्दी गुफ्तगू करके अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। अहले बैत की मोहब्बत के सिलसिले में आपने सुन लिया, और उसके बाद हमें यह भी ज़रूरी है कि मुरीद बने। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये स्टेज सैयदों का है, अहले बैत वालों का है, रसूल के घराने वालों का है, ये मामूली घराना नहीं है। इसलिए सरकार मदीना के दीवानों, अगर हम किसी के हाथ में हाथ दे दें या सैयदजादे के हाथ में हाथ दे दें तो कल क़ियामत के मैदान में जब हमें मैदान महशर में उठाया जाएगा तो याद रखना 4 सिलसिले हमारे पास मौजूद हैं। एक कादरी है और एक चिश्ती है, एक सोहरवर्दी है, एक नक्शबंदी है। आप इन सिलसिलों में से किसी भी एक सिलसिले में दाखिल हो जाएं तो फिर ये सिलसिले वाले कल बरोज़े महशर जब आएंगे तो याद रखना क़ियामत की दर्दनाक आवाज़ों से, वहाँ की वहशतनाक आज़ाब से अगर कोई बचाने वाला अल्लाह की अता से है तो आले रसूल ही है, और जो नबी की औलाद है और औलिया इकराम है वही कल क़ियामत में अल्लाह की अता से, अल्लाह के जलाल से अपने मुरीदों को बचा लेते हैं। और मोहब्बत से बोलो, मैदान महशर में सब खड़े होंगे और जो किसी के घर का हो गया उसे आज़ाब के फरिश्ते टच नहीं करेंगे। उसकी मिसाल के ज़रिए समझा दूं, आपके गांव में बहुत कुत्ते हैं, तो जो आज़ाद कुत्ते फिरते हैं उसको कोई मारो या उसे पकड़ लेकर जाओ या उसे ख़त्म कर दो, कोई पूछने वाला नहीं। मगर जो पाले हुए कुत्ते होते हैं घर के पास, जिनके गले में पट्टा है, उस कुत्ते को कोई नहीं मारता, क्योंकि ये किसी के घर का पालतू कुत्ता है।
توجہ چاہ رہا ہوں, اس کے گلے میں پٹا ہے, اگر اسے مارے تو کیس ہوگا, اسے مارو تو اس کے مالک ہمیں آئے گا کیس کرے گا اور ہم پر کمپلینٹ ہوگا. وہ نہیں ماریں گے جس گلے میں, جس کتے کے گلے میں پٹا ہے اسے ٹچ نہیں کرتے منسپالٹی والے, اسے ڈال لے کر نہیں جاتے گاڑی میں, اس لیے کہ یہ کسی کے گھر کا پالا ہوا کتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن ہمارے گلے میں خادری کا ہرا پٹا پڑے, چشتی کا گلے میں اگر گلے میں پٹا پڑ جائے, نقش بندی کا پڑ جائے یا سہر وردی کا پڑ جائے, جو جس خاندان سے مرید بنا ہے اسی پٹے کو گلے میں ڈال لے گا تو میدان محشر میں عذاب کے فرشتے جس کو بھی ماریں گے, جس کے پاس پٹا نہیں ہے وہ پیٹا جائے گا, جو پٹے والا ہے وہ غوث کے جھنڈے میں چلا جائے گا, وہ غوث کے جھنڈے میں جائے گا. تو اسی لیے دیوانوں, میدان محشر کے اندر بھی نجات چاہتے ہو تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, مرید بن جاؤ, پھر دیکھنا وہ مزہ. اب تک جو نماز پڑھے وہ الگ کیفیت ہے, پیر کا دامن پکڑ کے اس کے تصور میں جائیں گے تب نماز پڑھیں گے تو نماز میں بھی مزہ آ جائے گا, عبادت میں بھی مزہ آ جائے گا. آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں, آج میں اپنی بات کو یہی مکمل کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا جو کچھ بھی یہاں بولا گیا ہے اس پر ہم کو سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما, ریاکاری اور تکبر سے بچا. اے اللہ یہ اندھیرے میں جو مچھر مارتے ہوئے جتنے لوگ بیٹھے تو دیکھ رہا ہے, اس اندھیرے کو آج جن کا سندل ہے, آج جن کا سندل مبارک منایا جا رہا ہے, مولا ان سیدوں اور اہل بیت کے صدقے میں قبر کے اندھیرے کو دور فرما دینا, ہماری قبر کے اندھیرے کو دور کر دینا. اور اے اللہ ہمارے قبر میں جب ہمیں سلا کر چلے جائیں گے, پروردگار یہاں اندھیرا ہے تو ہم لائٹ لگا دیے, ہمیں یہاں پر تو بیٹریاں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر میرے مولا ہماری قبر میں چراغ جلانے والا تک نہیں ہوگا, مگر تیرے نبی کی آل کے صدقے میں ہماری قبر کے اندھیرے کو دور فرما دینا, ہماری قبروں کو نور سے روشن کر دینا, ہماری قبر میں ہمارا کفن پھٹنے سے بچا لینا. اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر دے, جو پریشان ہیں اس کی پریشانی کو دور کر دے, جن گھروں میں بچیاں بیٹھی میرے مولا انہیں اچھے جوڑے نصیب فرما دے. اے اللہ جن کے صندل مبارک میں آئے ہیں مولا اس سید زادے کے صدقے میں ہمارے آنے کی حاضری کو قبول فرما لے, پروردگارا غوث و خواجہ کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام,
جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، کاٹ دو میرا گلا، چھین لو میری زبان، کاٹ دو میرا گلا، چھین لو میری زبان، میری نس نس میں سمایا الصلاۃ والسلام، نس نس میں سمایا الصلاۃ، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لعشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، میرا لعشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبر صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأولياء أمتك وأهل بيتك وعلم أمتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اعلان سماعت فرمائیے انشاءاللہ العزیز چند ہی لمحات میں، جیسا کہ آپ نے اذان کی آواز سن چکی ہیں، نماز عشاء ادا کی جائے گی مسجد کے وہاں بارگاہ کے اندرونی حصے میں انشاءاللہ العزیز نماز عشاء ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تمام حاضرین